قال الله عز وجل في كلامه اللذيذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال الله عز وجل في مقام آخر قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رواه البخاري في صحيحه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم اللہ رب العزت نے انسان کے لیے تجارت کو کسب معاش کا ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے۔ اگر ایک مسلمان شرعی اصول و ضوابط کے تحت تجارت کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے لیے نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی یہ تجارت اس کے لیے اونچے مقام کا سبب بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے تجارت اور اس کے ذرائع کو حلال کیا ہے، جبکہ سود اور اس کے ذرائع کو حرام کیا ہے۔ حتیٰ کہ اسلام نے تجارت اور ہاتھ کی کمائی کو بہترین ذریعہ آمدن قرار دیا ہے اور اس کی فضیلت اور اہمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ جس طرح مسند احمد کے اندر حدیث ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کون سی کمائی سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اعمال الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی کی اپنے ہاتھ سے کمائی سب سے افضل ہے اور وہ تجارت سب سے افضل ہے جس کے اندر دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ ایسی تجارت، ایسا کاروبار اور ایسا بزنس جس کے اندر وہ کاروبار کرنے والا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ فریب نہیں کرتا، کسی کے ساتھ ٹھگی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا، حلال اور پاکیزہ کاروبار کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کاروبار، یہ کمائی سب سے افضل کمائی ہے، سب سے افضل کاروبار۔ اور ویسے بھی اسلامی تجارت کی سوچ ایک مسلمان سے قیامت کے دن مال کے متعلق دو سوال ہوں گے۔
ایک تو وہ مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال وہ مال کن کاموں پہ خرچ کیا۔ تو اسلامی تجارت کی بنیاد مسلمان کی اس سوچ پر ہے کہ اللہ نے پوچھنا بھی ہے یہ مال کے ذرائع آمدن کیا ہے، اس کے سورسز کیا ہیں، اس کے سورس آف انکم کیا ہے، اور یہ مال کن اعمال پہ، کن افعال پہ، کن راستوں پہ خرچ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کہ اس بندے سے اس کے مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ اس سے اللہ سوال کرے گا کہ بتا مال کہاں سے کمایا ہے اور مال کن کاموں پہ خرچ کیا۔ تو یقینی بات ہے جب انسان کے، مسلمان کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ اللہ نے ذرائع آمدن پوچھنے ہیں، تجارت کے اندر مال کی کمائی کا ذریعہ پوچھنا ہے، تو پھر وہ حرام تجارت نہیں کرے گا، دھوکہ اور فریب والی تجارت نہیں کرے گا، حرام چیزوں والی تجارت نہیں کرے گا، وہ ایسا کاروبار اور ایسا بزنس نہیں کرے گا جس کے اندر حرام مال کی ملاوٹ کر دی جائے، یا جس کے ذریعے، جس کے راستے، جس کی آمدن کے ذرائع حرام کر دیے جائیں۔ وہ پھر کبھی بھی حرام راستے پہ مال خرچ بھی نہیں کرے گا، شیطان کے راستے پہ اپنے مال کو صرف نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت، نافرمانی اور معصیت والے کاموں پہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے پتہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، انسان اپنے قدم کو اٹھا نہیں سکے گا، زمین اس کے قدموں کو دبوچ لے گی، پکڑ لے گی، حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر دیا جائے، وہ 4 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کن کاموں کے اندر خرچ کی۔ عن شباب ہی فیما بلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں کے اندر صرف کی ہے، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تجھے علم تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کن ذرائع سے، کن راستوں سے کمایا تھا، اور مال کن راستوں پر، کن کاموں پہ خرچ کیا تھا۔ اسلام نے حلال اور حرام ذرائع اور آمدن کو بالکل واضح کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے، اللہ نے حرام بھی واضح کر دیا ہے، وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں، کچھ امور مشتبہات ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں۔ جو حرام اور حلال کو اختیار کرنا چاہتا ہے، حرام سے بچنا چاہتا ہے، حلال کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائے۔ جو شکوک و شبہات والی چیزوں سے بچ گیا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا، اور جو شکوک و شبہات والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ شریعت مطہرہ نے، اللہ کے قرآن نے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے تجارت، لین دین اور کاروبار کے کچھ اصول واضح کیے ہیں۔ اسلام نے وہ اصول اور قواعد رکھے ہیں کہ فروخت ہونے والی چیزوں کے بارے میں، خریدار اور گاہک کے درمیان بات چیت، اس کا معاہدہ اور مارکیٹ کے دیگر معاملات کو جاننا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہر مسلمان تاجر، بلکہ ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ اسلامی تجارت کے مسائل کو جانے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جامع ترمذی کے اندر ایک مشہور قول ہے، فرمایا کرتے تھے، لا بیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، ہماری مارکیٹ کے اندر، ہماری منڈی میں، ہمارے بازار میں وہ بندہ صرف تجارت کرے جو دین کو سمجھتا ہے۔ جو دین کو نہیں سمجھتا، اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا، اسلام کے تجارت کے اصولوں کو نہیں سمجھتا، اسلام کے احکامات کو نہیں سمجھتا، وہ ہماری منڈی، ہماری مارکیٹ، ہمارے ایک بازار میں وہ تجارت ہی نہ کرے۔ کیوں؟
جب وہ اسلام کو نہیں سمجھتا وہ دھوکہ بھی دے گا، جب وہ اسلام کی تعلیمات کو نہیں سمجھتا وہ 2 نمبری بھی کرے گا، وہ 2 نمبر مال بھی فروخت کرے گا، پھر وہ ملاوٹ بھی کرے گا، وہ لوگوں کے ساتھ فریب بھی کرے گا، پھر وہ حلال اور حرام کا فرق بھی نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کو اسلام کی تجارت کے اصول اور اسلام کی تعلیمات کے احکامات اور تعلیمات کا علم ہی نہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نرم دل تاجر کو، نرمی برتنے والے تاجر کو رحمت کی بشارت اور جنتوں کی بشارت دی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جب وہ مال خریدتا ہے تو نرمی کو اختیار کرتا ہے، اور جب مال فروخت کرتا ہے پھر بھی نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، وَإِذَا اقْتَضَىٰ، اور جب کسی سے تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے پھر بھی وہ نرمی کا پہلو نہیں چھوڑتا، نرمی اختیار کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی خوشخبری ہے کہ مال خریدتا ہے، نرم رہتا ہے، سخت لہجہ نہیں اپناتا، اس کا اخلاق نہیں بگڑتا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات نہیں بگڑتے، اس کی زبان اور اس کا رویہ سخت نہیں ہوتا، بلکہ جب خریدتا ہے تو نرمی کے ساتھ، بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، تقاضا بھی کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پہ رحمت کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے رحمت کی بشارتیں اور خوشخبریاں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اطیب الکسب کسب التجار، بہترین کمائی، پاکیزہ کمائی تاجر آدمی کی کمائی ہے، ایک کاروبار، ایک تجارت کرنے والے بندے کی کمائی ہے۔ کیسے؟ الذین اذا حدثوا، وہ تاجر جب بات کرتا ہے لم یکذبوا، تو جھوٹ نہیں بولتا، مال فروخت کرتے ہوئے، بیچتے ہوئے، لیتے ہوئے جھوٹ کو اختیار نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو امانت کے اندر وہ خیانت نہیں کرتا، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يُخْلِفُوا، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَظُمُّوا، اور جب وہ کسی چیز کو خریدتا ہے تو اس کے جناب مذمت نہیں کرتا کہ اس کا ریٹ کم ہو جائے، اس کے نقص بیان کر دے، اس کا ریٹ کم کرنے کے لیے کسی چیز کو نہیں خریدتا۔ وَإِذَا بَاعُوا لَمْ يَمْدَحُوا، اور جب وہ کسی چیز کو بیچتا ہے تو جھوٹی تعریفیں نہیں اس کی کرنی شروع کر دیتا، میرا مال ایسا ہے، میری جنس ایسی ہے، میری چیز ایسی ہے، جھوٹی تعریفیں نہیں کرتا مال بیچتے ہوئے۔ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْطُلُوا، اور جب اس کے اوپر قرض ہوتا ہے اور اس کے پاس پیسے بھی مال بھی ہوتا ہے تو وہ ٹال مٹول نہیں کرتا۔ وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُعَسِّرُوا، اور جب اس کے لیے مال ہوتا ہے تو لوگوں پہ تنگی نہیں ڈالتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ایسے تاجر شخص کی کمائی سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین۔ اب انسان سوچ لے، اگر اس زمیندار نے، اس دکاندار نے، اس فیکٹری آنر نے، فیکٹری کے مالک نے، اس کاروبار، تجارت، بزنس کرنے والے شخص نے اپنی کمائی کو بہترین بنانا ہے، اس بیوپاری نے اپنی کمائی کو بہترین بنانا ہے، اس پراپرٹی ڈیلر نے، اس جناب کاروباری بزنس مین آدمی نے اپنی کمائی کو سب سے اطیب، سب سے پاکیزہ، سب سے بہترین بنانا ہے، تو وہ اپنی کمائی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، چیز بیچتے ہوئے اس کی جھوٹی تعریفیں نہ کرے، اور چیز خریدتے ہوئے اس کے نقص نہ بیان کرنے شروع کر دے، اور جب اس کے پاس پیسہ مال ہو تو ٹال مٹول نہ کرے، اور جب اس نے کسی سے لینا ہو تو اس پہ تنگی نہ ڈالے، یہ کام اختیار کر لے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کی کمائی سب سے پاکیزہ کمائی۔
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی امتوں کے ایک تاجر شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اسے نرمی کی وجہ سے ہی معاف کر دیا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ لرجل کان قبلکم کان سہلا اذا باع سہلا واذا اشترى سہلا اذا اقتضى، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ایک آدمی کو صرف اسی وجہ سے معاف کر دیا، تم سے پہلی امتوں میں وہ شخص تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تو نرمی اختیار کرتا، مال بیچتا تو نرمی اختیار کرتا، خریدتا تو نرمی اختیار کرتا، اور جب تقاضا کرتا تو پھر بھی نرم رہتا۔ نرمی کی وجہ سے کہ مال لیتا ہے تو اس سے غصے اور ناراض نہیں ہوتا، آنکھیں نہیں نکالتا، اس کے گریبان کو نہیں پکڑتا، اپنی زبان کو سخت نہیں کرتا، اپنے رویہ کو سخت نہیں کرتا، اس کے ساتھ گالی گلوچ پہ نہیں اتر آتا، اس کے ساتھ مال لین دین کرتا ہے تو بڑے نرم طریقے سے۔ دیکھا ہے نا، جس کی 4 دن کی دکان چل جائے اس کا رویہ بدل جاتا ہے، جس کا کاروبار تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے، اٹھ جائے، وہ بندے کو بندہ ماننا چھوڑ دیتا ہے، وہ کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی، لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ اگلی دکان پہ، میں نہیں دیتا مال، میری مرضی ہے، فلاں ہے۔ وہ وقت کا فرعون بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ میرے پاس مال بڑا آ گیا ہے، میرے پاس گاڑیاں بڑی آ گئی ہیں، میری پراپرٹی کے، میرے جناب بزنس کی شہرت بڑی ہے، میرا کاروبار بڑے اونچے درجے پر جا چکا ہے، میں تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت بڑا بزنس مین بن چکا ہوں، میں تو جناب فیکٹری کا آنر بن چکا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو معافی دی اس وجہ سے کہ اپنے کاروبار کے اندر نرمی اختیار کیا کرتا تھا۔ تنگ دست کو مہلت دینے والے کے تاجر کے بارے میں بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص میرے صحابہ تم میں سے پہلی امتوں میں فوت ہو گیا، اللہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر لیا، پوچھا بتا کوئی ایسا عمل ہے جو آج پیش کر سکے جو تیری بخشش کا، تیری جناب مغفرت کا ذریعہ بن جائے، جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے؟ اس نے کہا مجھے تو ایسا کوئی عمل یاد نہیں ہے۔ کہا گیا یاد کر کوئی ایسا عمل، اس نے کہا ایک ہی عمل تھا کہ میں دنیا میں تجارت کیا کرتا تھا، دکاندار تھا، کاروباری تھا، اور میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے ملازموں کو یہ حکم دیا کرتا تھا کہ جو تنگ دست آ جائے اس کو مہلت دے دیا کرو، اور جو کنگال غریب اور مفلس ہو اس سے درگزر کر دیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان تاجرا یداین الناس، ایک ایسا تاجر تھا جو لوگوں کے ساتھ لین دین کیا کرتا تھا، فاذا رأى موسرا قال لفتیانہ، جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے ملازموں کو کہتا کہ اس کو اس سے درگزر کرو، شاید اللہ ہم سے درگزر کر جائے۔ جب اللہ کے سامنے اس نے یہ بات کی نا، اللہ نے فرمایا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ درگزر کروں، تو میری مخلوق پہ درگزر کیا کرتا تھا، مہلت دیا کرتا تھا، تنگ دست کو آسانی دیا کرتا تھا، مفلس غریب پہ سے درگزر معافی کیا کرتا تھا، جا آج میں نے تجھے تیرے اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انذر مؤسرا او وضع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ، جو تاجر، جو کاروباری شخص، جو دکاندار کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے یا کسی کے قرضے کو معاف کر دیتا ہے، اذلہ اللہ فی ذلہ، اللہ رب العزت اس کے اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب فرمائے گی۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں اللہ کے سائے کے علاوہ، یا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 7 بندوں کو سایہ نصیب فرمائیں گے، اور صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر اس بندے کے لیے بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کی خوشخبری ہے، جو بندہ، جو تاجر کسی تنگ دست کو مہلت دے دیتا ہے یا مقروض کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء
دنیا کے اندر سچا تاجر، سچی تجارت کرنے والا، سچا دکاندار، سچا کاروباری، سچا بزنس مین جو جھوٹ نہیں بولتا تھا، دو نمبری نہیں کرتا تھا، دھوکہ نہیں دیتا تھا، فریب نہیں کرتا تھا، دو نمبر مال کو ایک نمبر مال بنا کر نہیں فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا امانت دار اور سچا تاجر، جس تاجر کے اندر یہ خصلتیں موجود ہیں وہ سچا بھی ہے اور امین بھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کتنا مقام بڑا ہے، کتنا مرتبہ بڑا ہے۔ یہ تجارت اپنی کرتا ہے، یہ کاروبار اپنا کرتا ہے، یہ دکان اپنی چلاتا ہے، یہ فیکٹری اپنی چلاتا ہے، یہ جناب آڑت کی دکان اپنی چلاتا ہے، یہ زمینداروں سے جنس خریدتا اور بیچتا اپنی ہے، یہ کاروبار اپنا کرتا ہے، لیکن اس کاروبار کے اندر خیانت نہیں کرتا، اس کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، سچائی اور امانت کے ساتھ کاروبار یہ کرتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی امت میں سے صدیقین کے ساتھ ہو جائے، یہ شہداء کا ساتھ اس کو کل قیامت کے دن نصیب ہو جائے، سچی اور امانت دار تجارت کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اسلامی تجارت کے اصول ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ تاجر لوگ اخلاق حسنہ والے بنیں، وہ نرم لوگ ہو جائیں، صدق، امانت، دیانت اور معاملات میں صاف گوئی، لین دین میں نرم رویہ اپنائیں۔ اسلامی تجارت میں دھوکہ دہی حرام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تجارت کی ہر ایسی قسم کی مذمت فرمائی ہے جس میں جھوٹ ہو، جس میں دھوکہ اور فریب ہو، جس میں بددیانتی ہو اور جس میں عام لوگوں کو پریشانی اور نقصان ہو۔ دھوکے سے مال بیچنا شریعت نے حرام قرار دیا، جھوٹی قسم اٹھانا یا جھوٹی بولی لگا دینا شریعت نے حرام قرار دیا۔ جمعے کا وقت ہو جائے اور کاروباری آدمی اپنے کاروبار کرنا شروع کر دیں، اس کو بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا، ذخیرہ اندوزی کو حرام کر دیا، سودی کاروبار کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا، ناپ تول میں کمی کو اور جوئے کی حرمت کو بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک غلے کے جنس کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں کو تری اور نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے ہاتھ نکالا اور پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، مالک جنس کے مالک یہ کیا ہے؟ تیری جنس اندر سے گیلی اور باہر سے خشک ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ بارش نہیں ہوئی تھی، وہ بارش کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تو نے اس گیلی اور نمی والی جنس کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھیں یہ گیلی اور نمی والی ہے، یہ خشک ہے۔ من غش فلیس منی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جان لے جس نے ملاوٹ کی یا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ دھوکہ دینے والا تاجر، یہ دھوکہ دینے والا دکاندار، یہ دھوکہ دینے والا آڑتی، یہ دھوکہ دینے والا جناب پراپرٹی ڈیلر، یہ دھوکے سے اپنا کاروبار، اپنا مال فروخت کرنے والا، وہ اس حدیث کو سمجھ لے، اس حدیث کو یاد رکھے۔ پیسے ایک نمبر چیز کے لیتا ہے اور چیز دو نمبر دیتا ہے، پیسے اصل لیتا ہے، چیز نقل دیتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اپنے جناب مال کے اندر ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ اختیار کر لی یا جس نے لوگوں کو دھوکہ دیا، فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی قسم کھانے والے شخص کے بارے میں وعید سنائی تھی، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا تین بندے تو ایسے ہیں جن کی طرف کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور وہ تین بدبخت بندے ایسے ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا بندہ جو اپنی شلوار، اپنا ازار اور تہ بند اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور دوسرا بندہ جو کسی پر احسان کر کے پھر اس احسان کو جتلاتا ہے، اور تیسرا بندہ والمنفق سلعتہ بالحالف الکاذب، جو جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے۔
مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم مجھے اس بھینس کا 1.5 لاکھ مل رہا تھا نہیں دی، اللہ کی قسم 2 لاکھ تو آتے ہوئے ہی لگ گیا تھا میں نے نہیں دی، یہ مال کل مجھے اتنے میں جناب بک رہا تھا میں نے آپ کے لیے نہیں دیا، جھوٹی قسمیں کھاتا رہتا ہے، قسمیں کھا کھا کر مال فروخت کرتا ہے، یہ پہلی اس کے لیے بدقسمتی، اللہ اس کی تجارت میں برکت ختم کر دے گا، اور دوسری بدقسمتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، اس کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیچے اپنا مال، دکاندار ہے تو اپنا مال بیچے، اور بیپاری ہے تو اپنا مال فروخت کرے، کاروباری ہے تو اپنی تجارت کرے، جھوٹی قسمیں نہ کھائے، یہ کہہ دے مجھے اس سے کم میں وارے نہیں کھاتا، میں نے بس اتنے کا ہی دینا ہے، آپ نے کتنے کا لیا ہے بتائیں، وہ نہ بتائے، جھوٹی قسم ضرور کھانی ہے کہ قسمیں کھا کر کہے مجھے گھر میں اتنا پڑتا ہے میں نے تو اتنا خریدا ہے، ایسی جھوٹی قسمیں کھائے گا تو دنیا آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں غضب اور غضب کا مستحق بن جائے گا، ناراضگی کا مستحق بن جائے گا۔ جھوٹی بولی لگا دیتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر جھوٹی بولی لگانے سے بھی منع فرما دیا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قیمت مت بڑھاؤ، ایسے ہی دھوکے میں کہہ دیا میں 1.5 لاکھ اس کا دیتا ہوں، میں اس کا 2 لاکھ دیتا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ بھی خریدار ہے، وہ دوسرا سمجھتا ہے یہ بھی خریدنے والا ہے، وہ اس کی وجہ سے 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ لگا دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو خریدنے والا نہیں تھا، ایسے ہی اس نے دھوکہ دینے کے لیے بولی بڑھا دی تھی۔ ایک شخص خرید فروخت کرتا تھا نا اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس میں دھوکہ ہو جاتا تھا، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے جب آپ سے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے صحابی جب بھی تم مال کو خرید فروخت کیا کر اذا بایعت فقل لا خلابۃ، تو یہ بولا کر لا خلابۃ، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہوگا۔ اور ابن ماجہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من باع عیبا لم ینبہہ لم یزل فی مقت اللہ، جو کسی عیب دار چیز کو فروخت کر دیتا ہے اور اس کا عیب نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، عیب والی چیز کو ایسے بنا بتائے فروخت کر دیا، لم یزل فی مقت اللہ، اللہ کی ناراضگی کے اندر وہ رہے گا، او لم تزل الملائکۃ تلعنہ، یا یہ فرمایا کہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تو پتہ ہی بعد میں چلتا ہے اس نے دھوکہ کر لیا ہے، جنس خرید لے بعد میں پتہ چلتا ہے، جناب اجناس خرید لے بعد میں پتہ چلتا ہے، مال ڈنگر مویشی خرید لے بعد میں پتہ چلتا ہے، جو چیز بھی مسلمان سے آج کے نام نہاد تاجر سے خرید لیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا 2 نمبری کی ہوئی ہے، بعد میں تو پتہ چلتا ہے وہ قربانی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، پتہ ہی بعد میں چلتا ہے کہ اس نے بڑی ٹھگی 2 نمبری دھوکہ کر لیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو عیب والی چیز بیچ دے اور اس کے عیب کو بیان نہ کرے، اللہ کی ناراضگی بھی اس پر رہتی ہے اور فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے رہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے تاجر کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یہ بڑا فتنہ بنا ہوا ہے، یہ حکومتوں کی بھی بعض اوقات کا لا اینڈ آرڈر کے قانون نہیں ہے اور لاگو نہیں ہے، ناکامی ہوتی ہے، تو ہر بندہ اسٹاکیہ بنا ہوا ہے، ہر بندہ ذخیرہ اندوزی میں بنا ہوا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ دبوچ لیتا ہے، تاڑے لگا لیتا ہے، اب جناب زمینداروں کو کھاد نہیں ملنی چاہیے، اب جناب چینی کا سٹاک کر لیا، اب گندم کی باری آ گئی، اب اس کا سٹاک کر لیا، اب فلاں چیز کی باری آ گئی ہے، اس کو ذخیرہ کر لو، نہ باہر نہ نکالنا، بلیک میں بیچیں گے، آسانی میں تو 10,000 کی ہے، بلیک میں 20,000 کی بک جائے گی۔ یہ مسلمان حکمران ہیں، یہ مسلمان عوام ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے، بخار وائرل ہو گیا، موسمی بخار ہے، سارے معاشرے کے اندر بخار پھیل گیا، جناب بخار والی گولیاں سٹاک ہو جاتی ہیں، ہاں 1 نمبر طریقے سے لینی ہے تو نہیں ہے تو پیچھے والے دروازے سے آ جاؤ، میں ڈبی دے دیتا ہوں، اتنے کی بکے گی، ہاں جی 1 نمبر طریقے سے کھاد لینی ہے تو ہے ہی نہیں، وہ آیا تھا ٹرالا بک گیا، گورنمنٹ
سیمنٹ کا سٹاک ختم ہو گیا، تم شام کو آ جانا، لوگوں کے لیے تو 10,000 کی بوری ہے، تجھے میں لے دوں گا، اپنا تعلق ہے بس 15,000 دینا پڑے گا۔ جنس کی باری ہے تو ذخیرہ اندوزی، مال کی باری ہے تو ذخیرہ اندوزی، میڈیسن کی باری ہے تو ذخیرہ اندوزی۔ اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی عوام کے اندر، اسلامی حکمرانوں کے ہوتے ہوئے ہر بندہ ذخیرہ اندوزی پہ لگا ہوا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الجالب مرزوق، جو تجارت کا مال پہنچاتا رہتا ہے اللہ اس کو رزق دیتا رہتا ہے، اور جو بندہ والمحتکر ملعون، جو بندہ مال تجارت کو بند کر لیتا ہے، ذخیرہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی اس پہ لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ مال تو اس نے خرید لیا، بینک بیلنس تو اس نے بھر لیا، چینی کی وجہ سے، کھال کی وجہ سے، جناب وہ کیا کہتے ہیں، کھاد کی وجہ سے، بیج کی وجہ سے وہ مالدار تو بن گیا، لیکن اللہ کی لعنتیں اس پہ برستی رہی، ملعون بھی ساتھ ہو گیا۔ کیا فائدہ ایسے مال کا جس نے اس کو ملعون بنا دیا، اللہ کی لعنتوں کا مستحق بنا دیا۔ من احتکر فہو خاطئ، اور صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، جس نے ذخیرہ اندوزی کی فہو خاطئ، اس نے گناہ کیا ہے، وہ جناب گناہ گار بن گیا ہے، وہ خطا کرنے والا بن گیا ہے۔ بس ہم ایسے معاشرے، ایسا جناب ہمارا ماحول بن چکا ہے، ایسی ہماری پتہ نہیں تربیت ایسی ہو چکی ہے، یا اسلام کی تعلیمات اور احکامات ہمارے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوتے، ہمارے اوپر جناب اثر ان کا ختم ہو چکا ہے۔ جب معاشروں کے اندر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کوئی تکلیف کا کوئی پریشانی آتی ہے، وہ سارے کے سارے جناب فراڈیے، دھوکے باز بن جاتے ہیں، کھاتے بن جاتے ہیں، ذخیرہ اندوز بن جاتے ہیں، سٹاک کرنے والے بن جاتے ہیں، اور کسی کی تکلیف پریشانی کو نہیں دیکھتے، بس مال، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، تعیس عبد الدینار۔ ایسے ہی بندوں کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے شاید فرمایا تھا کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ کے قرآن نے ہلاکت کا اعلان اور وعید کی ہے۔ ویل للمطففین، اللہ نے سورت کا نام ہی مطففین سورت اتار دیا، ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سخت وعیدیں سنائیں، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ماپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو مال میں اور تولنے میں کمی کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اسی ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا اللہ رب العزت نے، کس وجہ سے؟ کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے۔ مال لینے والے کنڈے اور ہیں، مال دینے والے کنڈے اور ہیں، مال وہ چیز کو لینے والے برتن اور ہیں، دینے والے برتن اور ہیں۔ جب ماپ تول کرتے ہیں تو بدل لیتے ہیں، جب لینا ہو تو کنڈا اور بدل لیا، باٹ اور بدل لیے، برتن اور بدل لیے۔ اب دینے کی باری ہے تو دوسرا کنڈا اندر سے نکال لو، دوسرے بٹے اندر سے نکال لو، دوسرے برتن اندر سے نکال لو۔ یہ حاجی صاحب ہیں، یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مسلمان صاحب ہیں، یہ اہل سنت والجماعت صاحب ہیں، یہ اہل حدیث صاحب ہیں، یہ سارے کے سارے لیبل بھی اس نے لگائے ہوئے ہیں، سٹوکیا بھی بنا ہوا ہے، ذخیرہ اندوز بھی بنا ہوا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ میرے 2 پمپ تھے اب 4 ہو گئے ہیں، کسی کو 1 لیٹر بھی کبھی پٹرول کا پورا نہیں دیا۔ ماشاءاللہ پہلے 1 مارکیٹ تھی، اب 2 ہو چکی ہیں، سب کے ساتھ ہی دھوکہ کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میں نے پہلا حج 1985 میں کر لیا تھا، اور بربادی زمینداروں کی ہر سال کرتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، اور بدبخت آدمی ہر سال تو حج پہ بھی جاتا ہے، اور ہر سال وہ حج کا کوٹا مسلمانوں سے ہی پورا کرتا ہے۔ ڈنڈی، دھوکہ، 2 نمبری، بیج 2 نمبر، کھاد 2 نمبر، مال 2 نمبر، جنس 2 نمبر، کھانے پینے کی اشیاء 2 نمبر، ہر چیز ہی 2 نمبر۔
اور پھر اس کاروبار سے آگے چلے جائیں۔ یہ مال بیچنے والے یہ مال کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں، اب دینداروں کی طرف آ جائیں، وہ لوگوں کی جیبوں پر دیکھتے ہوئے دین کے اندر 2 نمبری، دین کے اندر دھوکہ، مسئلوں کے اندر دھوکہ، فتووں کے اندر دھوکہ۔ پیسے زیادہ ملنے ہیں فتویٰ بدل دو، پیسے کم ملنے ہیں فتویٰ سیدھا رہنے دو۔ یہ دین کے فروخت کرنے والے ملا ہیں اور وہ دنیا داری کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا تاجر۔ پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا، پتہ نہیں ہمارا انجام کیسا ہوگا۔ ہم ہر موقع پہ 2 نمبری کرنے والے، ہر موقع پہ دھوکہ دینے والے، ہر موقع پہ مسلمان امت کو نقصان پہنچانے والے، ہر موقع پہ دین کے ساتھ بے وفائی کرنے والے، اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے، اسلام کے ساتھ دھوکہ کرنے والے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سخت وعیدیں فرمائی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جو صرف ماپ تول میں ہی کمی کا ارتکاب کر لیتا ہے، ویل اس کے لیے ویل وادی ہے، جہنم ہے اس کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ یہاں کوئی چیز بھی پوری نہیں ملتی، یہاں کوئی چیز پوری آتی نہیں ہے، یہاں کوئی چیز پوری دی ہی نہیں جاتی، یہاں کوئی چیز پوری کرتے ہی نہیں ہے۔ کیا کرے جی، کاروبار بھی بڑا اچھا ہے، دکان بھی بڑی اچھی چلتی ہے، لیکن پوری نہیں پڑتی۔ پتہ نہیں مال میں برکت کیوں نہیں رہ گئی، پیسے جوڑ ہی نہیں رہے۔ پہلے تو اچھا بلا ہوتا تھا، پہلے تو یہ ہوتا تھا۔ یاد رکھیں جو تاجر 4 کام اختیار کر لے، اللہ اس کی دکان میں، تجارت میں، کاروبار میں کبھی گھاٹا، کبھی اس کو جناب نقصان نہیں ہونے دیتا۔ سب سے پہلا کام اپنے تجارت اور اپنے کاروبار کی وجہ سے عبادت کے اندر خلل نہ واقع ہو جائے۔ اگر اس کا کاروبار، اس کی زمینیں، اس کی فیکٹریاں، اس کی دکان اس کو اس کی نماز سے روک رہی ہیں، اس کو اللہ کی عبادت سے روک رہی ہیں، عبادت سے وہ جناب غافل ہو چکا ہے، تو پھر بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی، آخرت کی بھی بربادی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ منافقون ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذالکا، اور جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، فاولئک ھم الخاسرون، وہ گھاٹے میں، نقصان میں چلا گیا، وہ خسارے کے اندر پڑ گیا۔ نماز کا ٹائم دکانیں کھلی، نماز کا ٹائم ہوٹل کھلا، نماز کا ٹائم دفتر کھلا، نماز کا ٹائم فیکٹری کھلی، نماز کا ٹائم کاروبار چل رہا ہے، تو پھر وہ کیسے پوری پڑے گی؟ اس کی پوری نہیں پڑ سکتی۔ وہ رزق کی دوڑ میں جب رازق کو بھول جائے گا نا، مخلوق کو لوٹنے کی دوڑ میں خالق کو بھول جائے گا، تو پھر اللہ اس کی کبھی نہیں پوری پڑنے دے گا۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، ایک طرف دنیا کا کاروبار ہے، دنیا کا ہیرے جواہرات، مال، وزارت، مشارت اور بادشاہت ہے، دوسری طرف نماز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں، 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے ہر مال اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل۔ پھر فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی، اس کا تو اہل و عیال، اس کا تو مال و متاع، اس کی تو ساری دنیا، اس کی رشتہ داری، سب کچھ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیا فائدہ ہوا ایسی دکان، ایسی تجارت کا جس کی وجہ سے انسان کا مال بھی، انسان کا اہل و عیال بھی، سب کچھ برباد ہو جائے۔ ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا تھا تیری تجارت میں برکت کیسے ہے؟ اس نے پہلا جواب یہ دیا کہ میں 40 سال سے تجارت کر رہا ہوں اور 40 سال سے کبھی میرے اس کاروبار کی وجہ سے میری نماز نہیں چھوٹی۔ نماز تو چھوٹنا دور کی بات ہے، کبھی میرے کاروبار اور تجارت کی وجہ سے باجماعت نماز اور تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ نے میری اس تجارت کے اندر برکتیں ڈالی ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا اللہ مٹی بھی سونے کی بنا دیتا، اپنے خزانوں سے اللہ نے اس کو اتنا غنی کر دی۔ حرام مال، حرام چیز، دوسرے نمبر پر کوئی دکاندار، کوئی کاروباری، کوئی بزنس مین، کوئی زمیندار، کوئی آڑتی اپنے کاروبار میں حرام مال نہ رکھے، حرام چیز نہ رکھے، حرام چیز کو شامل نہ کرے۔ جب وہ اپنی حلال چیزوں میں حرام کو شامل کر دے گا نا، تو پھر اللہ کی طرف سے برکت ختم ہو جائے گی۔ برکت اللہ نے حلال کے اندر رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر دنیا کی مثال دیکھنی ہے تو کتے کے بچوں کو دیکھ لیں،
لیں اور بکری کے بچوں کو دیکھ لیں، ہر سال بکری کے بچوں کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے، مارکیٹ میں فروخت بھی کیا جاتا ہے، سارے مسلمان اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، پھر بھی ایجڑوں کے ایجڑ، باڑوں کے باڑے بھرے ہوئے ہیں اور دوسری جنس حرام ہے، نہ کوئی کھانے والا نہ کوئی کھلانے والا، پھر بھی جناب ان کے اندر کمی ہے۔ اللہ نے حلال میں برکت رکھی، حرام میں نہیں رکھی۔ کوئی سودا، کوئی مال، کوئی جنس حلال کے اندر حرام کو شامل نہ کر لیں، چاہے اس کا نفع ہی زیادہ کیوں نہ آ جائے، چاہے اس کے اندر جناب اس کا بینیفٹ اور پروفٹ ہی زیادہ کیوں نہ آ جائے، جب حرام کو شامل کر لیا جائے گا تو حلال کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا البیعان بالخیار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو بیع کرنے والے اختیار رکھتے ہیں ما لم یتفرقا، اپنا سودا واپس کر سکتے ہیں جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے۔ فَإِنْ صَدَقَا، سچ بولیں، وَبَيَّنَا، دونوں واضح کر دیں، بُورِكَ لَهُمَا، اللہ برکت ڈال دے گا ان کی بیع میں۔ اگر جھوٹ بولیں اور مال کو چھپائیں، دھوکہ دیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ ان کی برکت کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر میرے بھائیوں، مال تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، تجارت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، دکان چھوٹی ہے یا بڑی ہے، آمدن کم ہے یا زیادہ ہے، تنخواہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس پہ صدقے کا ایک حصہ مقرر کر لیں کہ میں نے ڈیلی بیسز پہ اتنا صدقہ کرنا ہے، میں نے ہر تنخواہ پہ اتنا حصہ مقرر کر دیا ہے، ہر مال پہ اتنا خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی اللہ کی قسم مثالیں موجود ہیں۔ وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، ایک بادل آیا تو بادل سے آواز آئی، اس کی حدیقت فلان، جو اپنے باغ میں سے، اپنی جنس میں سے ہر سال ہر جنس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا تھا، اللہ کے آسمان سے اللہ بادلوں کو بھیجتا، وہ بادل اس کی جناب وہ جنس کو، اس کی فصل کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم ینفق علیک، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ جب وہ صدقے کا ایک حصہ رکھ لے گا، اللہ اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، اس کی تنخواہ میں، اس کی آمدن میں برکتیں ڈال دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر چیز، اپنے کاروبار کا وقت صبح کے وقت تعین کریں، سارا دن مارکیٹ بند رہتی ہیں، پچھلے ٹائم شام کے ٹائم مارکیٹ کھل جاتی ہے۔ طبرانی ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کے صبح کے وقت کے اندر برکت کی دعا کی تھی۔ صحابہ صبح کے وقت کاروبار کرتے، اللہ اس کاروبار میں برکتیں ڈال دیتے، ہمارا تو معاشرہ ہی تبدیل، ہمارے رسم و رواج ہی تبدیل، ہمارے قانون اور ضابطے ہی تبدیل ہے، اسی لیے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کے وقت سوئے رہتے ہیں، جب برکت کا وقت ختم ہو گیا پھر کاروبار کے لیے مارکیٹ دکانوں کو کھولنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جو شخص صبح کے وقت کاروبار کرتا ہے، حضرت صخر بن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، جب بھی کوئی عمل کرتے صبح کے وقت کرتے، تجارت بھی صبح کے وقت کرتے، فَأَسْرَا وَكَاسُرَ مَالُهُ، اللہ نے صرف اس وقت کی وجہ سے ان کے مال کے اندر برکت بھی ڈال دی اور کثرت کے ساتھ اللہ نے ان کو مال عطا کر دی۔ میرے بھائیوں، یہ اسلامی تجارت کے احکامات ہیں، جب اسلام کے اصولوں پہ چلے گا یہ تجارت دنیا میں بھی اس کو فائدہ دے گی، کل قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت کا سبب بنے گی، کل قیامت کے دن بھی اس کے بہترین مقام اور بہترین خاتمے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کاروبار کرنے کی توفیق بھی دے تو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ دنیا کمانے کی بھی توفیق دے تو قرآن و سنت کے مطابق، قرآن کی تعلیمات بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔